السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے مفتی صاحب تو کر لیں۔ جی وہی سوال ہے، شرک فی الصفات انجینئر نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ غلط کیا ہے، میں آپ کی طرح تھوڑی ہوں کہ ڈیفینڈ کروں گا غلط باتوں کو۔ انجینئر نے شرک فی الصفات کیا، بہت اچھی بات ہے۔ شرک فی الذات؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو بھائی، تو اگر ایک آدمی نے شرک فی الذات بھی کیا ہو، شرک فی الصفات بھی کیا ہو، تو کیا آپ اس سے ختم نبوت کے مسئلے میں متاثر ہوں گے؟ حق بات جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، سوال کا جواب دینے دیں، سوال کا جواب دینے دیں۔ سوال کا جواب غلط آ رہا ہے نا، غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ میرے پاس ابھی 2-3 غیر مسلم آئے ہے نا، ابھی ایک صاحب گوسوامی کے نام سے ہے، انہوں نے کہا جی ایک سنی ہے، یوں ہے وہ، میں نے کہا نہیں اسی کو بھیجو، تم سے بات نہیں کریں گے، تم سے بات تو اسلام اور کفر کے موضوع پر ہوگی۔ یوحان آیا، ہم نے کوئی انٹرٹین نہیں کیا، اسلام اور کفر کے موضوع پر ہوگی۔ ایک آدمی کو آپ مشرک فی الصفات اور مشرک فی الذات مان رہے ہیں، اور آپ باتیں لے رہے ہیں اس سے حدیث اور قرآن کی اور ختم نبوت کی اور کس کس کی، تو یہ کیا یہ پھر حق بات آپ مشرک سے کوئی لیں گے؟ مطلب ہے اگر مشرک یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو میں کہوں نہیں، اب میں نہیں مانوں گا، مشرک نہیں ہے، آپ نے خود ہی مان لیا کہ وہ شرک فی الذات کر رہا ہے، ابھی تو مانا آپ نے۔ اوہو، تو یہی بات ہو رہی ہے، کیا شرک فی ذات کرنے والا کلمے کے اوپر حق بات نہیں کر سکتا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حق بات کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کی تعریف کیا ہے؟ حق بات میرے نزدیک جو قرآن و سننا سے اور علماء نے جس کو سمجھایا ہوگا وہی ہوگی۔ نہیں، حق علماء نے جس کو سمجھایا ہوگا قرآن و سنت سے۔ مان لیجئے آپ ایک آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرک بھی ہے، بتوں کا پجاری ہے، شرک فی الذات کرتا ہے، شرک فی الصفات۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بتوں کا پجاری ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تھاٹ پروسیس۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ ایک آدمی حق بات اس وقت کرتا ہے، حق کہتے ہیں کسی چیز کو جو واقع کے یعنی حقیقت کے مطابق بھی ہو اور آپ کا اس پر اعتقاد بھی ہو تو حق ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس پر اعتقاد نہیں ہے، اگر وہ اعتقاد نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے، یہ حق کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے شرک فی ذات اور شرک فی صفات کا ارتکاب کیا ہے، تو اب وہ کچھ بھی کہے گا، اگر وہ اسلام کے وہ بھی بات کرے گا جو اسلام کے مطابق، تو وہ حق نہیں ہو سکتی اس کی زبان سے۔ وہ آدمی نفاق کر رہا ہے، وہ آپ لیں گے مسلمانوں سے۔ ٹھیک ہے، اگر اسی کی بات ثابت ہو جائے قرآن و حدیث سے تو پھر کیا کریں؟ پھر کہیں کہ اب بھی نہیں لیں گے؟ نہیں، وہ پھر آپ جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ علماء کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق لیں گے، تو وہ اس کی بات نہیں ہے، وہ پھر علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ اس کو مان رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وی آر آن دا سیم پیج، ہمارا آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے اختلاف۔ اچھا کہاں ہے اختلاف؟ یہ ہے کہ جیسے میں نے اوپن بولا کہ وہ غلط ہے، کیا آپ ان لوگوں کو جو آپ کے فکس سے تعلق رکھتے ہیں، فکس سے بھی آگے مطلب ہے جو آپ کا سسٹم ہے، کیا آپ ان لوگوں کو غلط کہیں گے؟ اگر غلطی کی ہوگی بالکل کہیں گے۔ تو بس یہی پرابلم ہے نا۔ پھر اس کا مطلب ہے اگر کوئی انجینئر کو دفاع کرنے آتا ہے، یعنی اگر غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی بولے غلط ہے۔ دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں چلے ہولڈ آن، اگر غلطی نہ کی ہو تب بھی غلط کہیں کیا؟ اچھا چلیں، کوئی پرابلم نہیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ آپ نے پچھلی سٹریم کے اندر اب obviously بات ہے کہ آپ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ لے کر آئیں گے نا، تو 10ویں مرتبہ بالکل لے کر آؤں گا، 10ویں مرتبہ اس کی وضاحت لے کر آؤں گا، 10ویں مرتبہ۔ اور میں ایک چیز اور ایک حوالہ اور میں بتا دوں آپ کو کہ جو ابھی میری نظر سے گزرا، کہ جس میں مولانا اشرف علی تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس خواب کو شیطانی خواب کہنے پر اصرار کرتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، وہ میری غلطی ہو سکتی ہے کہ میں نے غلط سمجھا ہو اور میری تعبیر غلط ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ایسا ہے۔ تو ان کو پچھلی اسٹریم میں آئے تھے، یہ ان کو میں پوری طرح سے سمجھا دیا تھا۔ نہیں سر، اگر آپ نے یہ بول دیا تو کافی ہے۔ ایک منٹ سن لیں آپ سن لیں، یہ میں نے نہیں بولا، یہ تو خود انہوں نے بول دیا۔ جی سر، آپ پر اعتبار کر رہا ہوں نا۔ آپ ایک منٹ سن لیں، آپ ابھی سن لینا، آپ سن لیں، آپ خاموش رہیں، میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پچھلی اسٹریم میں آئے تھے، ان کو میں نے بول بھی دیا کہ بھائی جس کو شیطانی ماننا ہے مانے، ہم جو یہ کیونکہ بھائی کوئی قطعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ کون سا خواب کیا ہے، نہیں ہے۔ آپ کو اگر دلیل کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ وہ شیطانی ہے، آپ مانیں، لیکن پھر میں نے ان کو آگے سے کہا کہ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کو روحانی مانے آپ اس کو بھی زبردستی کہیں کہ بھائی نہیں تم بھی شیطانی مانو۔ یہ وہی کر رہے ہیں، ابھی تک وہی کر رہے ہیں
کہ یہ इनका इसका इसरार है जवाब कि दे देता हूँ। नहीं आप अभी नहीं, एक मिनट। इनका इसरार यह है कि पूरी दुनिया, इन्होंने जो बात एक जन्नी बात को किसी दलील की बुनियाद पे माना है, कोई पूरी जन्नी दुनिया नहीं है, उसको कतई तौर पे माने। ये कोई जन्नी नहीं इनका है, ये इसरार है। नहीं है जन्नी, इस पर तो इसरार है। प्रॉब्लम अरे ये है कि मेरे आप भाई, जन्नी आपको बनाकर, नहीं पता है कि कती क्या होता है, जन्नी क्या होता है। कती वो होता चलें है ये जो तो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर बताएं कि उस शख्स ने ख्वाब देखा है तो वो शैतानी है। मेरे भाई आपको पता अच्छा ही नहीं चल पा रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि चलें, कुछ जो है वो एक मिनट में जो जरा निशानियां एक शेयर बताई कर गई। देता हूँ जी, खुद ही देखें, हवाला भी सामने मेरी आ जाए ताकि मुफ्ती एक मिनट मुफ्ती एक साहब मिनट एक एक रिक्वेस्ट है। भाई आप खामोश रहिए 1 मिनट। आप भाई म्यूट करा है, अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक मुफ्ती साहब की बात कंप्लीट नहीं हुई। जी, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। ये आ गई, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, आया स्क्रीन पर, इसको शेयर करें जरा जी। तो देखें, इसमें जो है ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि बाकी मुझको इस पर इसरार नहीं, अगर ये ख्वाब वसवसा शैतानी हो या किसी मरज दिमागी से नाशीनी पैदा हुआ हो और उसकी ताबीर ना हो, यह भी मुमकिन है, लेकिन गलत ताबीर देना सिर्फ एक विजदान की गलती होगी जिस पर कोई इल्जाम नहीं हो सकता। नहीं ज्यादा भी कह सकते मैंने गलत ताबीर दी। अल इमदाद जमात सानी, ठीक है, और ये मौलाना अशरफ अली थानवी खुद ही फरमा रहे हैं, तो बात खत्म। अब आप अगर इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है मुफ्ती साहब मेरे पास, ये इमदाद के रिसाले की ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास है जो उन्होंने 5-6 पेजेस में लिखी। अब देखें मेरे भाई, हो क्या रहा है, ये सारे हवाले पहले लिखे हुए हैं, यानी कोई ऐसा नहीं कि अभी चीजें निकल कर आ रही हैं। मेरे और आपके इल्म में हो सकता है आ जा रहा हो, लेकिन एक आदमी की जिसने अपना करियर इस मौजू के ऊपर बनाया हो, क्या आपको लगता है कि उसके सामने ये चीजें नहीं आई होंगी? इसका करियर ही मौजू यही है, उसका स्पेशलाइजेशन ही यही है, और वो उन हवालों को छुपा दे और जो दूसरी बातें वो लेकर आए। तो ऐसा आदमी, यही हैरानी हो रही थी, क्या मुफ्ती साहब यही हैरानी हो रही थी, जैसे ही वजाहत मिली इसी चीज पर हैरानगी थी कि इतने बड़े हमारे वो होकर जिन्होंने एक पूरा दर्स दिया इस्लाम का, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ये मालूम ना हो। तो ये वजाहत मिल गई, बस इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। आपको आज की जो प्रेजेंटेशन है उस पे कुछ कहना है? जी माशाल्लाह जी, आपकी आज की प्रेजेंटेशन जो आपने की बहुत जबरदस्त थी, और मैं चाहूंगा कि इस तरह की प्रेजेंटेशन मुफ्ती मिनाज साहब के जिम्मे लगा दें या आसिम इफ्तिखार भाई के, ताकि ये आगे भी फ्यूचर में लोगों को पता चलता रहे, ताकि झगड़े काम हो। ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इससे जो मुसलमानों में थोड़ी बहुत उलझन पाई जा रही है, ये इसमें कमी आएगी। ये बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरा पॉइंट सर देखें, इंजीनियर साहब को शायद हम आपसे भी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हो जितनी हमारी हैसियत है। ये हम नहीं कहते कि हम इंजीनियर साहब को सपोर्ट करते हैं, बस ये जो एक छोटा सा गिला था वो आपने दूर कर दिया, बात ही खत्म होगी सर। अगर उन्होंने ये वजाहत की है कि ये शैतानी ख्वाब हो सकता है तो फिर बात खत्म होगी। इससे सर ये है कि उम्मत में इत्तेफाक फैलेगा, और कोई वजह नहीं है। तो बस ये इतनी सी बात थी। देखिए, बात ये है कि ये सारे हवाले हमारे यहाँ किताबों में लिखे पड़े हैं, जाहिर है हमारे यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, यानी हमारे जो उलमा है उन्होंने लिख दिए। बात ये होती है कि एक आदमी उन तमाम हवालों को इग्नोर करके बस एक, जैसे ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी मिसाल दे रहा हूं, किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, एक मिसाल दी है मैंने उर्दू का मुहावरा कि नहीं जी हमने जैसा समझा हुआ वैसा ही है, सामने वाला वजाहत कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा लिख दिया उन्होंने। कोई कह रहा है जी 3 महीने बाद क्यों लिखा? ओ भाई यार, रिसालत 3-3 महीने में छपता था, अगले जैसा हमारी स्ट्रीम हफ्ते में 1 मरतबा होती है तो हम अगले हफ्ते ही तो वजाहत करेंगे ना, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए साहिबे कलाम की तरफ से अपने कलाम की वजाहत आ गई तो बात खत्म। चले जी बिल्कुल खत्म सर, फिर गुंजाइश बाकी नहीं। बाकी सर मैं ये कहूंगा, एक कमेंट इंजीनियर साहब पर भी देना चाहूंगा। इंजीनियर साहब का जो मामला है सर, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना, और उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ है, में भी ये आप भी इन चीजों को समझते हैं। तो अगर उलमा इकट्ठे बैठकर उनके साथ इस मसले पर कोई गुफ्तगू करें तो पॉसिबल है कि वो भी मेरे भाई आप ये बात कह रहे हैं कि उलमा उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करें, वहां आलिम पहुंचता है वो पुलिस मंगवा लेता है, वो जो वहां पर आर्मी वार्मी के लोग हैं वो आ जाते हैं, तो भाई कैसे बैठे? कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि चलो नहीं रिकॉर्ड करते, आने तो दो, बात को कर लो, नहीं करनी।
اس سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک خاص ایجنڈے پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، آپ علماء کو اپنے قریبی نہیں آنے دیتے. حضرت ہم تو وضاحت کر بھی دیں، ان کی طرف سے تو ایک وضاحت نہیں ہے، اس کے اوپر چڑھ کر اپنی وضاحت کے اوپر ایسی وضاحت دینا کہ جو خود شرکیہ اور کفریہ ہو. تو یہ بات تو پھر آپ کو ان سے کہنی چاہیے کہ آپ علماء کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. یہی تو سارے علماء کہہ رہے ہیں تو بھائی بیٹھو ساتھ میں. سر وقاص بھائی ایک کام کرتے ہیں، میں یہاں پہ مجھے تو ان کے بندوں نے بلاک کر دیا تھا، مجھے ان کے بندوں نے لائیو سیشن میں بلاک کر دیا تھا. جو وہ کویسچن آنسرز لیتے تھے اس میں انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا، کیونکہ میرا ان کا یہ سیکولرزم کے اوپر ان سے بڑی سخت تکلیف تھی، جو سچی ہونی چاہیے تکلیف تھی. تو اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی لیکن رزلٹ زیرو نکلا. تو چلے ٹھیک ہے، دیکھیں، اجازت لیں گے آپ سے. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات بہت اچھا ہے، آپ نے بات کر دی ہے. بات اصل میں اب مجھے یاد آیا آپ کی آواز میں، سوچا میں نے کہ یار آواز تو جانی پہچانی ہے، نام آپ بدل کر آ گئے. ابھی بصالت بھائی نے آپ کا نام لیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ سے ہماری کتنی مرتبہ بات ہوئی ہے. تو میرے بھائی اصل یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہ آپ نے تو تھوڑا مختلف علماء کو آپ سن رہے ہیں، آپ کو حق اور باطل کے درمیان تھوڑی بہت یہ تمیز ہو گئی، لیکن ایک عام آدمی کہ جو کھیت میں لوٹا لے کے بیٹھا ہوا اس کو کیا تمیز ہے بھائی؟ وہ اس کے لیے تو صرف یہی آپشن ہے نا کہ وہ اس آدمی کو نہ سن کر جو معتبر علماء ہیں ان کی بات مانے. بات ختم ہو گئی. جی سر، میں بڑا خوش ہو کر جا رہا ہوں سر. جزاکم اللہ خیر سر، بڑی مہربانی سر.